رام ہرمز یہ شہر ہے ایران کا، فارس کا، تو یہ بھی بتا دوں۔ تو یہ والد اس کو وہاں بھیجتے تھے، وہ اپنے مرکز میں جو فارسی مذہب کا، آتش پرست مذہب کا بڑا مرکز تھا۔ راستے میں ایک راہب کا علاقہ آتا، یہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتے۔ والد سمجھتے تھے وہی آتش پرست مرکز میں گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس کی باتیں سنتے 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 اس وقت کے لحاظ سے سلمان فارسی کو اس راہب کی باتیں اچھی لگی، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ راہب بھی صحیح نہ ملے، انہوں نے بھی دھوکہ کیا۔ تو لیکن وہ دھوکہ بھی ہوا کہ اس آتش پرست سے اچھا لگا، تو وہ باپ کو پتہ نہ چلا یہ کہاں، وہ سمجھتے تھے وہیں جاتا ہے جہاں میں بھیجتا ہوں، لیکن یہ درمیان میں راہب سے بھی علم سیکھتے اور والد کی ہدایت پر بھی نکل جایا کرتے تھے۔ تو چلتے چلتے وہ راہب نے پھر دوسرے جگہ بھیج دیا، پھر وہاں چلے گئے۔ یکے بعد دیگرے یہ سلسلہ ایسے چلا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ تفصیل تو بہت ہے، لیکن پھر یہ دل میں ایک بات تھی کہ ہدایت مل جائے، ہدایت کا راستہ مل جائے، ہدایت کا رہنما مل جائے، دین مل جائے، صحیح اسلام مل جائے، یہ دل کی طلب دل میں تھی، لیکن اتفاق الٹا ہوتا گیا۔ تو 10 سے 15 جگہ یہ بکے ہیں، وہ الگ واقعہ ہے، یہ بھی ایک زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، لیکن طلب دین میں، طلب حق میں یہ ہٹ رکے نہیں، یہ جو کچھ ہوتا رہا، لیکن دل میں تمنا لیے گھومتے رہے کہ کبھی تو اللہ حق تک پہنچا دے گا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے ان کو عمر بھی اچھی دی ہے، ایک قول میں 250 سال، دوسرے قول میں 350 سال، عمر بھی اچھی دی اللہ پاک نے۔ 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے صحابہ کے دور میں، لیکن یہ اس طرح سے ایک آخری راہب کے پاس پہنچے، اس کو یہ کہتے تھے میں نکلا ہوا تو حق کی تلاش میں ہوں، لیکن جو مجھے ملتا ہے وہ ایک سے ایک زیادہ مجھے دھوکہ دیتا ہے، میں دھوکہ برداشت کرتا ہوں لیکن پھر آگے بڑھتا ہوں، کہ مجھے دین کو سیکھنا ہے، پانا ہے، تلاش کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یار میں اب مرنے لگا ہوں، میں اب مرتے ہوئے کچھ سچ باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا سچ باتیں کیجیے، کیا سچ ہے؟ اس کا سچ یہ ہے کہ ایک اللہ کے نبی آنے والے ہیں دنیا میں، وہ سچے نبی ہیں، اگرچہ ہم تردید کرتے رہے لیکن اب مجھے بھی موت نظر آ رہی ہے، اور میں تجھے بہت جگہ دھکے کھاتے ہوئے مجھے بھی رحم آ رہا ہے کہ کب تک دھکے کھاؤ گے، میں تجھے صحیح رہنمائی کرتا ہوں، اور میری رہنمائی پر تم اپنے مقصد کو پا لو گے۔ ان کا اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو راہبر، رہنما، ہادی، مرشد، خاتم الرسول، خاتم النبیین ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ آئیں گے، ان کو میں کچھ نشانیاں ہیں وہ تجھے بتا دیتا ہوں، تم جب پا لو وہ نشانیاں دیکھ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونا اور اسلام لانا، وہ صحیح نبی ہوں گے، صحیح راہبر، رہنما ہوں گے، نشانیاں میں بتاتا ہوں۔ سلمان فارسی نے کہا نشانیاں بتاؤ، کون سی نشانی؟ میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ رسول ہے؟ میں تو بہت جگہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اس نے کہا ایک تو وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، اس رسول کی پہچان کیا ہے؟ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کے کندھوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت ہوگی، وہ ختم نبوت کی مہر ہوگی ان کے میں، 2 کندھوں کے درمیان میں۔ 2 باتیں ان کی میں تجھے بتاتا ہوں، لیکن وہ یہاں نہیں ملیں گے، آپ کو یہ بھی بتا دوں، وہ ملیں گے عرب کے علاقے میں، اور ایسی جگہ میں ملیں گے جہاں کھجوریں بہت ہوں گی، وہ کھجوروں کا علاقہ ہوئے گا۔
جو کتابوں میں آیا میں بتا رہا ہوں۔ تو ان کا ٹھیک ہے، کہ گویا کہ وہ تو عرب کا علاقہ ہے جہاں کھجوریں ہیں، وہ تو مدینہ ہے، اس وقت نام یثرب تھا، مدینہ نام نہیں تھا۔ بار پرانی باتیں ہیں، انہوں نے دل میں رکھ لی۔ اب وہ فوت ہو گیا یہ بات بتا کر راہب۔ اب یہ وہاں سے چل پڑے۔ اب لوگوں نے اس کو کہا ہم عرب جا رہے ہیں، جو ہے کہ یثرب جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلو، قافلے والوں کو کہا۔ قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم عرب کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور تجھے عرب کو جانا ہے، آل عرب کی سرزمین کی طرف، تو ہمارے ساتھ ہو جا، شامل ہو جا جیسے بھی ہو۔ ان کا ٹھیک ہے مجھے شامل کر لو۔ اس قافلے کی نیت آگے خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا اس کو بیچو، بیچ کے پیسے کماؤ۔ اچھا، پہلے بیچنے کا بھی عجیب طریقہ تھا، جس کو چاہے نا، بڑی عجیب جاہلیت کی دنیا ہے، میں کیا بتاؤں۔ وہ ایک تو سر پہ اسرا پھیرتے تھے، یہ غلام ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ پھر وہ اعلان کرتے تھے یہ بندہ غلام ہے ہمارا۔ لوگ دیکھتے تھے اس گنجا ہے یا نہیں، گنجا ہوتا تو قبول کر لیتے تھے کہ واقعی غلام ہے یہ، غیر غلام گنجا نہیں ہوتا تھا اس وقت کی بات۔ تو اس کو گنجا کر دیا، اب گنجا کر کے بیچ دیا۔ اب یہ بیچارے بولتے یار میں تو نہ غلام ہوں نہ غلام کی اولاد ہوں، تم میرے کو بیچتے ہو، میں تو ایک حق کی راہ کے لیے چلا ہوں، تمہارا ساتھ لیا، تم نے مجھے بھی لوٹ لیا، اور پھر مجھے آپ بیچ بھی رہے ہو۔ تو بہرحال وہ بیچنے والے تو بیچنے والے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے بیچ دیا۔ پھر جو سلسلہ چلا ہے، جیسے خود شروع میں پڑھا کہ 10 سے 15 تک یہ ایسے مالک ملے، ان کے ہاتھ ان کو بیچا گیا۔ پھر آگے چلے، یہاں تک جو آخری بندہ ملا وہ یہودی ملا، وہ مدینے کا تھا۔ عجیب بات بھی دی ہے، اللہ نے کیسے پہنچانا تھا۔ وہ یہودی کے پاس آ گئے۔ اب وہاں جب یہودی کے پاس کام کرتے، باغ وغیرہ جیسے زراعت کھیتی باڑی جو بھی، ان کو پتہ چلا کہ رسول پاک بھی یہیں آ گئے ہیں، پہلے نہیں تھے، ابھی مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب یہ دن رات موقع دیکھتا کہ مجھے موقع ملے رسول پاک سے ملاقات کروں۔ یہودی ملاقات نہیں کرنے دیتا تھا، کوئی بھی ایک مشکل ایک سختی جو ہوتا ہے، ظاہر غلام تو غلام ہے، اللہ بچائے۔ تو لیکن موقع مل گیا ایک دفعہ، کھجوریں وغیرہ جیسے چنتے، یہ کھجوریں لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے صحابہ کے درمیان۔ کہنے لگے جی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے قبول تو فرمائی کہ لیکن صحابہ کو دے دی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یہ کھجوریں کھاؤ۔ یہ دیکھتے رہے، آپ نے کھجور نہ کھائی، یہ سمجھ گئے کہ پہلی نشانی تو صحیح نکل آئی، میں لایا ہوں کھجوریں صدقہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دے دی ہیں اور خود نوش نہیں فرمائی۔ کہتے یہ علامت تو ٹھیک ہے۔ اب وہ چلے گئے، پھر دوسری دفعہ موقع پایا، تو موقع مل گیا آپ سے ملاقات کا۔ ظاہر ہے کہ ایسی بات جو ہے کندھا کو دیکھنا، یہ بھی ایک موقع چاہیے۔ وہ موقع مل گیا ان کو۔ ان کا یار اللہ کے رسول مجھے ایک بات ہے، میں آپ کے کندھے کے پیچھے کپڑا اٹھا کے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں گے؟ آپ نے کہا دیکھو، کیوں دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے مہر دیکھنی ہے، آپ کے کندھے کے بیچ میں ایک مہر ہے۔ وہ سنی ہوئی تھی راہب سے بات، آپ نے کہا چاہو دیکھ لو۔ دیکھا تو مہر تھی، تو غالباً چوم بھی لیا، اور یقین آ گیا کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ کے درمیان وہ مہر نبوت بھی ہے اور صدقہ بھی نہیں کھاتے۔ پھر ایک دفعہ بات ہے کہ دوبارہ کھجوریں لے آئے، کہنے لگے یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، ہدیہ۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہدیہ آپ نوش کرتے ہیں یا نہیں۔ اور انہوں نے ٹھیک ہے رکھو، اپنے پاس رکھوایا، اور اس کے سامنے نوش بھی فرما لی، اور جیسے گھر بھی بھجوا دیا۔ آپ خوش بھی ہو گئے، اور یہ بھی یقین آ گیا کہ واقعی رسول ہیں سچے، ہدیہ نوش بھی کیا ہے، ہدیہ لے بھی لیا ہے، خوش بھی ہوئے ہیں، اور جیسے بھی استعمال فرمایا۔ تو یقین آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے مسلمان بنائیں۔
وہ تو تکلیف تو بہت لمبی چوڑی ہے، وہ تو پھر جو بیان کرے تو اس میں لمبا ٹائم بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ تو خیر آپ نے کلمہ پڑھا دیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ اب جو یہودی کو پتہ لگ گیا، یہ تو میرا کیسے رسول پاک تک پہنچا، آپ کیسے مسلمان ہوا۔ یہودیوں کی سختی آپ جانتے ہیں بہت شدید ہوتی ہے، اتنی شدید ہے کہ دنیا میں سخت قوم اگر ہے تو یہودی ہے، سخت۔ تو وہ سختی میں بہت ہوا، زیادہ سختی ہو گئی شروع، زیادہ ظلم کرنے لگ گیا جو ہے۔ اب وہ انہوں نے کہا مجھے آزاد کر دے۔ یہودی نے کہا آپ سے بھی بات ہوئی، آپ نے بھی فرما دیا تم ان سے بات کرو، آپ کو مخاطب عربی میں بولتے ہیں، وہ ایک اس کی شرط ہوتی ہے اتنا پیسہ دے دو، اتنی شرطیں پوری کر دو، پھر تو آزاد ہے۔ مخاطب آپ فقی لوگ علماء طلبہ سمجھتے ہیں۔ پھر جب یہ مطالبہ رکھا، یہودی نے کہا دیکھ آسان نہیں ہے، میری شرط پوری کرے گا تو آزاد ہوئے گا، تو ایسے مت سوچ کے آزاد ہو جائے گا۔ انہوں نے پوچھا تیری کیا شرط ہے؟ یہودی نے کہا 300 کھجوریں لگاؤ۔ کتنی کھجوریں؟ 300 عجبہ کی، اور اس میں سب کی سب پھل لے آئیں جب، تب تو آزاد کروں گا۔ ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط 40 اوقیہ سونے کا لا، ایک ڈلی ہوتی ہے بڑی، 40 اوقیہ اچھا خط ہوتا ہے۔ اس نے آ کر یہ بات رسول پاک سے ذکر کی کہ میرے یہودی مالک نے کہا 300 کھجوروں کے درخت لگا، جب وہ پھل لائیں 300، اگر 299 پھل لائے تب بھی آزاد نہیں ہوگا۔ عجیب شرط دی۔ 300 کے 300 پھل لائیں، اور 300 کے 3 سے عجوہ کے درخت ہوں، عجوہ کھجور۔ اچھا، اور دوسری وہ 40 اوقیہ سونے کا دے۔ 40 اوقیہ ٹھیک ٹھاک رقم بنتی ہے اور ٹھیک ٹھاک سونا بنتا ہے۔ خیر جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ بھائی کی مدد کرو، صحابہ کو ترغیب دی کہ بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیا مدد کریں؟ کہتے اس کو یہودی نے شرط لگا دی ہے 300 کھجوروں کی، تم جاؤ ظہر کی نماز پڑھ کے 300 گڑھے کھودو، پہلے گڑھے تیار کرو تاکہ درخت لگانے ہیں نا، پھر آپ اور ہم سب چلیں گے عشاء کے بعد، 300 کھجوریں لگا دیں گے، اللہ ان کو رنگ لگائے گا، پھل لگائے گا۔ تو صحابہ گئے، گڑھے کھودے، 300 گڑھے بہت ہوتے ہیں، 300 کھجوریں بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں۔ خیر جی، آپ سے ہم پھر وہی جہاز پہ وعدہ، ہاتھ پہ جو بات تھی صحابہ تو ریڈی تھے، تو آپ سے ہم چلے، صحابہ بھی چلے، 300 کھجوریں لگا دی۔ آپ لوٹ آئے، صبح جب فجر نماز پڑھ کے دیکھا وہ 300 کھجوریں بڑی بھی ہو گئی، پھل بھی لے آئی، پکا پھل، پکا عالی شان تازہ پھل، کھجوروں پہ سب پہ لگا ہوا ہے، 300 کے 300 کھجور پھلدار۔ اور یہ ایک مدینے میں پہلی اور بڑی نشانی تھی کہ ایک ہی رات میں بھی کھجور بڑی ہوتی ہے کوئی؟ بھائی عام طور کھجوریں بڑی ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ہم کھجوریں پھینکتے ہیں اللہ اگا دیتا ہے، ابھی بھی ہزاروں کھجوریں اگی ہوئی ہیں، کوئی بچہ محنتی نہیں ملا کہ وہ کھجوروں کو لگا دے، تو کئی ہزار کھجور یہاں ہو سکتی ہے۔ ابھی گھر کے آگے نا دیکھی نہیں دیکھی، کئی لوگ نے دیکھی ہوں گی، بہت کھجوریں ہیں جو ہم پھینکتے ہیں اللہ اگا دیتا ہے۔ میں نے عجیب شان دیکھی، پہلے میں کھڑکی کے پیچھے پھینکتا تھا، کھڑکی کے پیچھے کھجوریں ہوں گے، اب میں نے پیچھے پھینکنا چھوڑ دیا، اب پیچھے نہیں آگے ہوتی ہے۔ یہ کھجوروں کی اپنی شان ہے۔ بہرحال وہ تو پھر پھلدار تھیں اور مزیدار، 300 کے 300 درخت۔ تو ایک نشانی تو ظاہر ہو گئی کہ آپ سلمان فارسی آزاد ہو جائیں گے۔ دوسری تھوڑی مشکل تھی کہ سونے کا دینا ہے، سونا آج بھی مشکل ہے، کل بھی مشکل ہے، لیکن پہلے کچھ سستا تھا، آج مہنگا ہو گیا۔ ایک بندہ آیا، بیٹھے ہوئے تھے آپ سلام، اس نے آ کر ایک ڈلی ہے تھے رسول پاک کے آگے پھینک دی اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے اور آپ جس کو چاہیں دے دیں۔ اتفاق ہے سلمان فارسی بھی آ گئے، سلمان یہ اٹھا لے اور جا اپنے یہودی کو مالک کو دے دے۔
اب سلمان کہتے ہیں میں بار بار اٹھاؤں دیکھوں اور میں کہوں یہ کیا بنے گا، وہ تو 40 اوقیہ ہے، یہ تو ایسی ڈلی ہے، خبر نہیں کتنی ہے، مطلب پتہ تو کچھ نہیں، لیکن مجھے ہلکی لگتی تھی۔ لیکن میں نے کہا میرے محبوب نے جو کہہ دیا آپ جاؤ لے جاؤ، میں جا کے یہودی کو تھما دیا۔ میں نے کہا بھئی لے، یہ سونے کی شرط بھی پوری ہوئی، لے وہ جو 40 اوقیہ ہے۔ اس نے کہا وزن کرو، پہلے وزن کرو۔ یہودی تھا نا، وزن کیا، نہ تو 39 ہوا نہ 41 ہوا، پورا 40 ہوا۔ سبحان اللہ، نہ 39 نہ 41، عجیب، پورا 40۔ یہودی نے کہا یہ تو صحیح ہے، یہ شرط تو صحیح ہے۔ یہودی راضی ہو گیا۔ اس نے ہائے کمال، اتنی بڑی مقدار میں سونا، اور بس وہ پیارے نبی کا معجزہ ہے، آپ نے فرما دیا جا لے جا، یہ اس کو دے دے، اس کو کہہ دے کہ تو نے سونے کی شرط لگائی ہے نا تو کر لے اپنا۔ تو یہودی نے کہا میں وزن کروں گا، میں ایسے نہیں مانتا، یہودی ہے۔ وزن جو ہوا تو 40 اوقیہ پورا نکلا، وہ ڈلی جو تھی۔ حضرت حالانکہ کہتے ہیں میں خود ایسے کروں، میں کہوں یہ کیا ہوگا، یہ کیا بنے گا، میں کہتے ادا دوں گا، یہ تو بس آقا نے کہہ دیا اٹھا لے جا۔ میں نے اٹھا لیا، میں نے کہا چلو، لیکن رب نے وہ شان دکھا دی آپ کے فرمان کی کہ وہ حضرت آزاد ہو گئے۔ یہ 2 شرطیں رسول پاک کے لیے جو تھیں وہ پوری ہوئیں، اور یہودی کی شرطیں بھی پوری ہوئیں، یہ ہو گئے مسلمان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ 14 جگہ بعد قول میں، 15 جگہ بعد میں، 12 جگہ ان کو بیچا گیا ہے، بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ۔ لیکن دین کے لیے ایک بڑا سبق دیتا ہے امام بخاری طلبہ علماء کو کہ تم کیا قربانیاں دو گے، یہ قربانیاں دینے والے، حق کی تلاش والے، راہ میں ہرمز فارس کے علاقے کے، ایران کے علاقے کے، جب ہدایت کی طلب کرتے ہیں آخر اللہ ہدایت دے کے رہتا ہے، اور ہدایت کی طلب والوں کی مدد کر کے رہتا ہے، اور آخر اس کو فتح، کامیابی، کامرانی، ہدایت کی دولت، ایمان کی دولت اللہ نے نوازا۔ اور پھر ہمارے سلسلہ نقشبند کے بھی بڑے ہیں، یہ بھی بتا دوں آج ہمارے سلسلہ نقشبند کے اندر یہ کمال ہے، ویسے تو سارے ہیں، اس میں 2 صحابہ آتے ہیں، باقی سلسلے میں نقشبندی کے علاوہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ میں حضرت علی 1 صحابی آتے ہیں، اور اس نقشبند سلسلے میں، اور ہمیں تو الحمدللہ 4 سے اللہ نے نوازا ہے، اس لیے ہمارے لیے تو سارے سونے، سارے چاند ستارے، سارے ہیرے، سب کچھ ڈائمنڈ، جو بھی ہدایت کے معنی میں کہہ رہا ہوں، نور کے معنی میں کہہ رہا ہوں، اس معنی میں کہہ رہا ہوں، تو اللہ نے دے دیے۔ کہ سلمان فارسی نقشبند سلسلے کے بھی بڑے ہیں، اس ہدایت میں بھی یہ شرف سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کو حاصل ہے، سلمان فارسی کو۔ اور پھر یہ جتنے مشورے ہیں، یہ تجربہ تھا نا بہت جنگ و جہاد کے، وہ بھی سلمان فارسی سے لیے جاتے تھے۔ سب سے مشکل جنگ خندق ہے، اس میں مکے والوں نے پروگرام بنایا کہ ان سب کو تیز نیز کرو، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ انہوں نے خرید لیے، اب تفصیل پہ تو نہیں جا رہا ہوں، تو وہ خرید لیے، وہ انہوں نے کہا جی تم آؤ مدینہ، اندر خانہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ان صحابہ کو چن چن قتل کرو، اور ایک پروگرام بنا کے چاروں طرف گھیرو، اور چاروں طرف جو قبائل ہیں اندر کے، ہم تمہارے لیے ہموار کریں گے راہ۔ یہودیوں نے وعدہ کر دیا مکے کے مشرکین سے، تو انہوں نے پھر یہ بہت لمبی بات ہے، بات تاریخی اور جہاد کے اعتبار سے بھی، تو حضرت نے ایک مشورہ کیا تھا، اس مشورے میں سلمان فارسی کو بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پورے شہر کا گھیراؤ کر کے اور پورے شہر کے چاروں طرف حملہ کرنے کا پروگرام بن گیا ہے۔ اب یہ مقابلہ بڑا مشکل ہے، اور اسی میں ہمارے ساتھ منافقین ہیں، یہودیین، یعنی وہ بھی ہیں، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، اور یہ سلمان فارسی بنو نذیر کے یہودی کے ہاتھ پکے تھے۔ بہرحال تو اب یہ ہے کہ سلمان فارسی نے کہا حضرت میں نے دنیا دیکھی ہے، اگر مجھے اجازت ہو تو میں مشورہ دے دوں، اور ہاں تمہیں مشورہ دے دوں۔ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ، جو سائڈ خطرناک کھلی ہے زیادہ، ابھی بھی حج پہ جاتے ہیں نا، وہ خندق کی 3 میل لمبی، ابھی بھی مشاہدہ کر کے آتے ہیں، جن جن کو اللہ پاک لے گیا، اللہ سب کو دکھایا، مزید میں دعا دیتا ہوں سب جائیں گے۔ اچھا،
تو پھر وہ خندق انہوں نے کہا جی کھودیں، ایسی چوڑی ہو کہ وہ گزر نہ سکیں، نیچے ان کو اترنا پڑے، جیسے نیچے اترے کاٹ دو تو سارے کٹ جائیں گے، مدینہ بچ جائے گا۔ آپ سب نے بہت پسند کیا، سلمان کی رائے کو بہت پسند، اور وہی سبب بنی خندق فتح کا۔ اور بھاگ گئے 1 مہینے کے بعد، تو اللہ نے اس کو سورہ احزاب میں بھی ذکر کیا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، اور سورہ احزاب میں تفصیل سے آیا ہوا ہے، اس لیے میں نے سورہ احزاب کا نام بتایا۔ تو اس پر پھر یہ فتح ہو گئی، تمام کفار ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، اور یہودیوں کو بھی انہوں نے پیچھے حملہ کیا صحابیات پر۔ ایک صحابی عورت نے ڈنڈا اٹھایا، مارا، اور یہودی مر گیا۔ اللہ کی شان کہتی صحابیات تھی، اب تو مولویوں کا کیا حال ہے، ایک خاتون نے اٹھایا ڈنڈا مارا، وہ مر گیا، یہودی مر گیا۔ اتنے میں جب آپ واپس آئے تو آپ صحابہ جیسے ہوتا ہے ظاہر واپسی پر کپڑے اتارتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، بھئی اب ہلکے پھلکے ہو گئے، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ تو کپڑے اتارتے ہیں، ہم نے نہیں اتارے۔ آپ نے کہا آپ نے نہیں اتارے، یعنی ہم فرشتوں نے، ہم مسلح کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہے یہودی، ان کا خاتمہ کریں آپ۔ پھر وہ بھی لمبی بات ہے، اللہ نے مدینہ کو ہر طرح سے پاک کیا، اور پھر عمر فاروق نے تو بالکل پاک کیا، ان کو تو اللہ نے بہت نوازا ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ تو یہ سلمان فارسی کا جہاد اور تقوی اور محنت اور مشقت اور قربانی، دیکھو نا جی کتنی 16 15 14 آسان تھوڑی ہے، یہ بڑی قربانی، اور پھر اتنی سختی اس یہودی نے کی ہے، وہ ایک ایک بات کہتے بیان کی جائے، لیکن یہ تمام باتیں بخاری کیوں لا رہا ہے؟ ہم کو سبق دے رہا ہے، تم بھی دین کے لیے باہمت بنو، مجاہد بنو، متقی بنو، اور قربانی دینے سے بھاگو نہیں، آگے بڑھو، آخر حق پال ہوگے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ حضرت سعد اللہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، تو ابھی یہ ہے کہ دعا کرواتے ہیں، میں تو کہتا ہوں سعد اللہ صاحب کروا دے، یہ مانے گا نہیں، چلیے اب ہم مان لیتے ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کو لکھا ہوا ہے، باہر سے بھی ہے، ہر طرح سے خواتین و حضرات نے بھی، اور ہمارے خود طلباء، ہمارے جمیل الرحمان صاحب، ہمارے اساتذہ، ہمارے شروع سے اب تک، کیونکہ ہمارے 5-6 استاد ایسے ہیں جو دیوبند فاضل تھے، دارالحنفیہ کے، یہ بھی شرف حاصل ہے۔ اور بہرحال اب یہ ہمارے ناظم